Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study section number 5, major teachings in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کا ہم حدیث نمبر 2 کو اسٹڈی کریں گے. یہ وہ حدیث ہے جس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ. نن آف یو بلیورس انٹل ہی وانٹس فرام ہز بردر واٹ ہی وانٹس فار ہمسیلف. تم میں سے کوئی مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب ہر مسلمان جو خواہش اپنے لیے رکھتا ہے وہی خواہش اسے اپنے بھائی کے لیے رکھنی پڑے گی، اپنے مسلمان دوست کے لیے رکھنی پڑے گی، تب جا کے وہ ایک مکمل اور سچا مسلمان کہلائے گا. تو یہ تو اس کی ٹرانسلیشن دی. اب ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا میسیج اور لیسن دے رہی ہے یہ حدیث. اٹ ایکسپلینس کلیئر کٹ میسیج اباؤٹ بردرہڈ. یہ مکمل طور پہ ہمیں بھائی چارے کی طرف ایک بالکل واضح پیغام دے رہی ہے. قرآن سیز، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مسلمس آر بردرز ٹو ون اندر. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی دکھ تکلیف مصیبت میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی جیسا سمجھیں گے، ایک دوسرے کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے. بس یہی برادرہڈ ہے اور یہی ہمارے اللہ کا ہم پہ حکم ہے. برادرہڈ از ڈائریکٹلی کمانڈڈ اینڈ ریکمینڈڈ بائی آلمائٹی اللہ. بھائی چارے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے، جس کا ریفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ ہم نے برادرہڈ پہ اپنی ایڈوائز یا اپنی سجیشن نہیں بلکہ ہم نے اسے حکم خدا مانتے ہوئے عمل کرنا ہے. دین اٹ از نیسسری ٹو بائنڈ ایچ ادر. اور اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے اور معاشرے کا ایک حصہ بن جائیں گے. اور معاشرے میں اگر کسی کو مصیبت اور تکلیف ہوگی تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی مصیبت اور تکلیف دور کر دیں گے. بی کوآپریٹو اینڈ کائنڈ ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کائنڈ اور مہربانی کا سلوک کریں. آپ سے جتنا بھی دوسرے کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے آپ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. مسلم لائف از جسٹ سراؤنڈیڈ دا پلرز آف اسلام. مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے پلر کے گرد گھومتی ہے. وی مسٹ جنریٹ میوچل لو اینڈ انڈرسٹینڈنگ امنگ مسلمس. ہمیں مسلمانوں کے درمیان باہمی رضامندی اور محبت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ہر کوئی شخص، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دکھ سمجھے، تکلیف سمجھے، پریشانی سمجھے اور بڑھ چڑھ کے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی جدوجہد کرے. اینڈ ہائیلی کوآپریٹو ٹو ادرس. اور دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرے اور ہر مصیبت کے وقت ان کے ساتھ کھڑا رہے. یہی سچا اور مکمل مسلمان ہے. If any Muslim has enmity and hate in his heart for other Muslims, so it means اگر کسی مسلمان کے دل میں enmity یعنی کہ بغض ہے، نفرت ہے، hate مطلب نفرت، enmity مطلب بغض رکھتا ہے وہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ that she hasn't understood the message of Islam. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اسلام کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے اور وہ صحیح تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا. Islam doesn't allow us to deviate of good feelings and affections for each other. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اچھائی اور محبت آپس میں بانٹنے سے منحرف ہو جائیں، یعنی اس سے منہ پھیر لیں اور بھلائی اور محبت آپس میں نہ پھیلائیں. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. Selfishness kills the strength of faith. خود غرضی مار دیتی ہے ایمان کی طاقت کو. اگر آپ خود غرض ہیں، صرف اپنے لیے اپنا فائدہ سوچتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اسلام اور ایمان کی روح کو دفن کر دیا. For attaining real truth we should be free from selfishness. اگر ہم سچا قرآن اور ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خود غرضی سے دور رہنا پڑے گا. Muslims should be purely interested in the welfare of other Muslims without any mean or interest. مسلمان لازمی طور پہ دل میں مکمل طور پہ خالص نیت سے دوسرے مسلمان کی ویلفیئر یعنی بھلائی کے لیے سوچے گا اور بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی لالچ کے وہ دوسرے کی مدد ضرور کرے گا. We should be interested in all of good things, advantages and benefits of other as feel they are all ours. ہمیں دوسرے کے ایڈوانٹیجز میں اور اس کے بینیفٹ میں اس کو بالکل اسی طرح مشورہ دینا ہوگا تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے کہ جیسے ہم اپنے فائدے اور منافع کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. Muslim likes and dislikes as same for others as he feels for himself. He likes and dislikes. مسلم جو ہوگا، جو سچا مومن انسان ہوگا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے کی پسند اور ناپسند کو ایسے ہی محسوس کرے گا جیسے اس کی اپنی پسند اور ناپسند ہے. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. It is related by Muaz bin Jabal that when he acquired from
the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about superior faith? He answered. ایک صحابی معاذ بن جبل نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ایمان کے بارے میں پوچھا کہ اعلیٰ ایمان، پکا ایمان، پختہ ایمان کیا ہوتا ہے، تو ہمارے نبی نے جواب دیا that you desire for others what you desire for yourself، کہ تم خواہش دوسروں کے لیے بالکل ویسی ہی رکھو جیسے کہ تم اپنے لیے رکھتے ہو، یعنی جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے خواہش کرتے ہو، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی پسند کرو. اینڈ ڈو ناٹ ڈیزائر فار ادرس واٹ ڈو ناٹ ڈیزائر فار یور سیلف، اور جس کی خواہش تم اپنے لیے نہیں رکھتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس کی خواہش مت رکھو. یہ احمد سے ہمیں مروی ہے، روایت ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے سپیریئر فیتھ یہ ہے کہ جو خود پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو خود کے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز دا بلیورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت کی ہے not to break mutual relation، کہ آپس کے تعلقات کو توڑو مت. and not to have ill will اور jealousy، اور دوسروں کے لیے بدنیتی اور jealousy دل میں مت رکھو. they have been superficially prohibited for making fun or looking down upon other Muslim، تمہارے اوپر بالکل یہ منع ہے کہ کسی کا مذاق اڑاؤ اور کسی کی تضحیق کرو، یعنی اس کے رتبے کو کمتر جانو اور کمتر جانتے ہوئے اس کا مذاق اڑاؤ. for other Muslim، دوسرے مسلمانوں کا with contempt، یعنی اور ان کو تم نفرت سے دیکھو، حقارت سے دیکھو. seeking fault اور being suspicious of one another، دوسروں کے عیب تلاش کرو، اور suspicious شک اور شبے میں رہنا، اور دوسروں کے بارے میں شک اور شبے میں مبتلا مت ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا، اور یہ مسلم میں بھی روایت موجود ہے اور ترمذی میں بھی روایت موجود ہے. یعنی دو احادیث کی کتاب سے اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ نہ تو ہمیں جیلسی کرنی ہے، نہ ہمیں بدنیتی رکھنی ہے، نہ ہمیں مذاق اڑانا ہے، نہ ہمیں کسی کو کمتر جاننا ہے، اور نہ ہی کسی کو حقارت سے دیکھنا ہے. تو ہی جا کے ہم سچے اور اچھے مسلمان کہلائیں گے. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. امید کرتا ہوں کہ آج کی حدیث اور اس کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. Kindly comment the video in the comment section. اس چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی ممبرز اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. Thank you very much.